اس کو بھی نکال کے. ایمان کا مطلب پہلے سمجھ گئے؟ جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں, وہ تو کافر ہے. تو حدیث میں آتا ہے, بہت اہم حدیث ہے, خوب غور سے سنیں. اللہ ایک ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا, یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کے اعمال کالے تھے, صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے, اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے, شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو آخری فرد کو نکالیں گے نا, سب سے لاسٹ میں نکلے گا وہ, پتہ نہیں کیا ہوگا وہ, آپ خود سوچ رہو, سب سے آخر میں نکلے گا وہ, تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے. اس سے نفرت ہوگی آگ سے, اللہ اس کا رخ پھیریں گے. پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے, بتا تو کیا چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف رخ کرے گا نا اس طرف جنت ہوگی. تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ, یہ جو اتنی خوشنما جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ ان کی حقیقت کسی کان نے سنی, نہ ان کا تصور کبھی کسی دل میں گزرا ہے. آپ عیاشی کا تصور کرو نا, آپ کا تصور جہاں جا کے ختم ہوگا نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا, اللہ اس سے پوچھیں گے بتا کیا چاہتا ہے. وہ کہے گا اے اللہ, یہ جو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں بس اس کے قریب تھوڑا سا مجھے لے جا, مجھے تیرے جلال کی قسم اس کے علاوہ تجھ سے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اللہ کہیں گے وعدہ کر, حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ مزید کچھ نہیں مانگنا. کہے گا کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اس کو اتنی حسین جنت نظر آئے گی نا, وہ کہے گا بس اس کے قریب بھی پہنچ جائے نا, وہ بہت ہے میرے لیے. جب قریب جائے گا تو اور جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنا شروع, تو تھوڑی دیر میں برداشت سے باہر ہو جائے گا معاملہ. پھر وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ, یہ جو دروازہ ہے نا جنت کا بس یہاں تک پہنچا دے. اللہ کہے گا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مزید کچھ نہیں مانگوں گا. کہے گا اللہ میں نے وعدہ تو کیا تھا, بس یہ میرا سچی مچی کا وعدہ ہے, یہاں تک پہنچا دے, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں. غالباً حدیث میں آتا ہے ایک درخت اللہ جنت کا لگائیں گے باہر, درخت ہوگا جنت کا, کہے گا اس درخت میں پہنچا دے, اتنا حسین خوبصورت درخت ہوگا وہ. حدیث میں آتا ہے اللہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے, حالانکہ اللہ سے معاہدہ کر کے توڑنا کتنا بڑا جرم ہے نا, لیکن اللہ کو پتا ہوگا میں نے اتنا حسین درخت جنت کے قریب لگایا ہے کہ یہ شخص کوئی بھی ہوتا نا, کتنا نیک سے نیک آدمی ہوتا جس نے زندگی میں کبھی معاہدہ نہیں توڑا, آج وہ بھی معاہدہ توڑ دیتا. اس میں اٹریکشن اتنی ہے. تو ایک درخت جب وہ وہاں پہنچے گا, اب جنت کے بالکل قریب ہو گیا, اب وہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں, مشک و عنبر کی ہوائیں آ رہی ہیں. وہ کہے گا تھوڑی دیر تو برداشت کرے گا, اس کے بعد کہے گا اے اللہ بس تو مجھے اس کے دروازے تک پہنچا دے, میرا پکا سچا وعدہ, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں. اللہ کہیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے. وہ کہے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے وعدہ کیا تھا. وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اور اللہ سے وعدہ کر کے جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے. بس ایک دفعہ ہے بھائی, اس کے بعد کبھی نہیں مانگوں گا. حدیث میں آتا ہے اللہ جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے, کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو جنت میں اٹریکشن اتنی ہے, دروازے پہ پہنچ جائے گا, اب تو اور قریب ہو گیا نا. تو وہ کہے گا اے اللہ اندر داخل کر دے, پکا وعدہ, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی بولو نہیں مانگوں گا. اللہ کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا. کہے گا وعدہ کیا تھا, اب میں بالکل سچی مچی کا وعدہ کر رہا ہوں, بالکل پکا ڈھکا وعدہ کر رہا ہوں, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. حدیث کا آخر میں الفاظ یہ ہیں کہ جب اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا نا, تو وہ جب اندر جا کے دیکھے گا, او بھئی ایسے دودھ کی نہریں, شراب کی نہریں, حورے,
کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو تو ایک حوری دکھا دو نا، کافی ہے ان کے لیے. اور یہ تم گٹکے کھا رہے ہو نا، حور تو دور کی بات، ان دنیا کی عورتوں کے قابل نہیں بچو گے تم. یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ گٹکا. ہمارے ایک دوست بہت سگریٹ پیتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے. میں نے کہا یار اب شادی کیوں نہیں کرے گا نا، دھواں نکلے گا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے اندر. وہ بالکل نا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، کہہ رہے اب دھواں ہی رہ گیا. تو یہ گٹکے ہی نہ ہو، تھوڑا صحت بناؤ یار، سمجھ رہے ہو، صحت بناؤ. تو اس گٹکے کے ساتھ حور ملے گی بھی کیسے تمہیں؟ حور خود وہ انکار کر دے گی، اللہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے میں اس کو مل رہی ہوں، میں نے کون سا گناہ کیا تھا تو مجھے اس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو پہلے گٹکے والوں کو تیزاب سے کلیاں کروائی جائیں گی، اور تیزاب جنت میں نہیں ہوگا. تیزاب کے لیے جہنم میں نہ جانا پڑے کہیں، خدا نخواستہ. تو چھوڑ دو یہ منہ کے کینسر سے کتنے لوگ میں نے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جوانی میں. تو خیر، تو حدیث میں آتا ہے جب وہ جنت کے اندر جائے گا نا، اتنی حسین جنت، اتنی خوبصورت جنت کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یعنی اس کو تصور ہی نہیں ہوگا نا کہ اللہ مجھے اتنی خوبصورت جنت میں داخل کر سکتا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یار اتنے میں کہاں اور یہ اتنی خوبصورت جنت عیش و عشرت والی کہاں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ حدیث سنائی تو یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. صحابہ کیسے نبی سے محبت کرتے تھے یار. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں سناتے وقت جو انداز تھا نا، صحابہ کوشش کرتے تھے پیغمبر کا قول سناتے ہوئے ہمارا انداز بھی وہی ہو جائے. تو عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کر مسکرائے اور اپنے شاگردوں سے پوچھا، پوچھتے نہیں ہو کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ شاگردوں نے کہا بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟